بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کی ہماری تعلیم صبح کی اسمبلی میں جو تعلیم کی جاتی ہے اس میں آپ کو آپ کی ذہنی تربیت، اچھے اخلاق اور کردار پر توجہ دی جاتی ہے۔ بات کی جاتی ہے کہ آپ کیسے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور کس طرح آپ بڑے ہو کر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جسمانی طور پر بھی جو چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں۔ آتی نہیں آتی؟ جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو ٹوتھ پیسٹ اور دانتوں کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں ہم نے 2-3 تعلیم پہلے بتائی تھیں بہرحال۔ تو یہ صبح کا جو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، صبح کی نشست ہوتی ہے اور صبح کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کو بڑے غور سے سنا کرو۔ بالخصوص جب بڑے غور سے تعلیم کر رہے ہوں تو ویسے ہی بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے، توجہ سے بیٹھنا چاہیے، اور عادت ڈالو ہمیشہ بڑوں کے سامنے صرف اور صرف 2 سال اور تیار کی شکل میں بیٹھا کرو۔ عادت ڈالو۔ آ رہی میری بات سمجھ؟ بڑوں کے سامنے صرف اور صرف جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، تحیات میں، ایسے بیٹھنا چاہیے بس۔ سب بچے جلدی جلدی بیٹھے، بڑوں کی طرف توجہ سے دیکھ کر بات سننی چاہیے۔ سنیں، گزشتہ بدھ والے دن غالباً تعلیم ہوئی تھی جس میں ہم نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا آپ کی مثال ایک چھوٹے پودے کی سی ہے۔ یاد آئی بات؟ چھوٹا پودا جو نکلتا ہے، بڑے ہونے تک اس کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور جب وہ چھوٹا پودا ایک بڑا درخت بنتا ہے تو پھر اس کی کیئر نہیں کی جاتی۔ پھر اس کو کوئی سمجھاتا ہے؟ پھر اس کے کوئی پتے کاٹتا ہے؟ صرف پانی دیتا ہے بس، بڑا ہو جاتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب وہ خود مضبوط ہے، اس کو گرانا چاہے نہیں گرا سکتا۔ چھوٹے پودے کو تو کوئی بھی پکڑ کے گرا دے گا، اس لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، باڑ لگائی جاتی ہے۔ اور بڑے درخت کو کوئی گرانا چاہے گرا سکتا ہے؟ نہیں گرا سکتا۔ چھوٹے پودے کو تو بچہ بھی اکھاڑ دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ چھوٹے سے پودے ہوتے ہیں تو بچہ جاتا ہے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، لیکن بڑے درخت کو گرا سکتے ہیں؟ بچہ کیا بڑا بھی نہیں گرا سکتا، اور ایک بڑا نہیں 10 بڑے مل کر بڑے درخت کو نہیں گرا سکتے۔ تو چھوٹے پن میں تربیت کی جاتی ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تربیت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو بچپن میں سیکھی تھیں۔ پھر کیا باتیں یاد آتی ہیں؟ پھر وہ باتیں کام آتی ہیں۔ ابھی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، بڑے غار صاحب جو آپ کو صبح تعلیم کرتے ہیں، اب تو بڑے غار صاحب کی بیماری کا زمانہ ہے، اس لیے بڑے غار صاحب کبھی ناغہ بھی کر جاتے ہیں۔ پہلے جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، اور ہم سے پہلے جو پڑھا کرتے تھے، جو آج بڑی بڑی عمر کے ہیں، سفید داڑھی ہیں، بڑے غار صاحب کے جو پرانے شاگرد ہیں ان کی داڑھی سفید ہے، تو ان سے جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں بڑے غار صاحب نے بچپن میں سکھائی تھی، آج ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ بچپن کی باتیں بڑے غار صاحب کی آج ہمیں یاد آتی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ صحیح، آپ کبھی چشمے سے کھیلتے ہیں، کبھی آپ ناخن دانت سے کاٹتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، تو بڑے غار صاحب کے پرانے شاگرد جو آج بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے جیسے آپ ہیں، اور بڑے غار صاحب ہمیں تعلیم میں باتیں سکھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، آج وہ باتیں ہمیں کام آ رہی ہیں، بڑے بڑے آفسوں میں بیٹھ کر کام آ رہی ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو عمر ہے، آپ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سیکھنے کی عمر ہے، یہ سدھرنے کی عمر ہے، یہ سمجھنے کی عمر ہے۔ اگر اس عمر میں کسی بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی تو ہمیشہ رہے گی۔ اس عمر میں اگر کسی بچے نے کسی کی چیز بغیر اجازت کھانے کی عادت ڈال دی، کسی کی چیز اٹھائی بغیر اجازت کی کھا لی، ہمیشہ رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں چوری کی عادت۔ اس چھوٹی عمر میں اگر کوئی بچہ کسی سے مانگ کر کھاتا ہے لنچ، بڑے ہونے کو بھی یہ مانگ کر کھایا کرے گا۔ یہ جو عادتیں بچپن میں پڑتی ہیں نا بیٹا، یہ بڑے ہونے تک رہتی ہیں، بڑے ہونے تک رہتی ہیں۔ اور اگر ابھی عادتیں درست ہو جائیں، سدھر جائیں، تو پھر بڑے ہونے میں آپ انشاءاللہ ایک اچھے انسان بن کر آئیں گے لوگوں کے سامنے۔ اس لیے کوشش کرو کہ جو باتیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں نا، ان باتوں پر عمل کرو۔ اپنے آپ کو ایک اچھا بچہ بناؤ۔ اچھا بچہ وہ ہوتا ہے
جس کی زبان سے کبھی کوئی گندی بات نہیں نکلتی. سنو, جس کی زبان سے کبھی کوئی گندی بات نہیں نکلتی. میرے سامنے یہ سارے جو بڑے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں. اور میں کبھی انشاءاللہ کار صاحب اپنی کلاس میں جو بڑے بچے ہیں نا, ذرا میرے پاس بھیجیے گا ضرور, ان کو نا بھیجیے گا. یہ آپ کبھی نا زور کے بعد ان کو بھیجا کریں میرے پاس. غور سے سنیں, جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں یا کہتے ہیں, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو زبان پر لانے کی نہیں ہوتی, اور ہر بات کرنے کی بھی نہیں ہوتی, ہر بات دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بس ایک عادت بنا لو, بری اور گندی باتوں سے بچانا ہے بس. کوئی اگر غلط بات کر رہا بھی ہے تو آپ مت سنو, آپ اس کے ساتھ مت بیٹھو. آپ اپنے آپ کو گندا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیوں گندا کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو اچھا بچہ بنائیں, زبان خراب نہ ہو, زبان خراب نہ ہو. بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے مارنے کی, دھکا دینے کی. خواہ بچوں کو مارتے ہیں, خواہ بچوں کو مارتے ہیں. مجھے تو یہ بہت برا لگتا ہے, مجھے تو بہت برا لگتا ہے. مارنے کی عادت کیوں ہے بھائی؟ کسی کو نوچ دیا, کسی کی چٹکی لے لی, کسی کو دھکا دے دیا, کوئی بچہ جا رہا ہے ٹانگ اڑا دی, بیچارہ گر گیا. یہ کیسی عادت ہے؟ یہ تو جانوروں والی عادت ہے. جیسے جنگل میں جانور ہوتے ہیں نا, جنگل میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں, تو ہر جانور جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو مارتا ہے. جیسے شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے, تو وہ سب کو مارتا ہے, سب پر ظلم کرتا ہے. اس لیے جب شیر پر جو شکاری حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو مارتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جب کوئی شیر کو شکاری گولیاں مارتے ہیں اور شیر کو ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ شیر کسی کے ہتھے چڑھ جائے اور اس کی پٹائی لگ رہی ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ وہ شیر جنگل کا بادشاہ نہیں, بدماش بنا ہوا ہے, وہ سب کو مارتا ہے. لومڑی جاری ہوگی لومڑی کو پکڑ لے گا, ہرن جاری ہوگی ہرن کو پکڑ لے گا, کوئی بھی جانور جا رہا ہوگا, زیبرا جا رہا ہوگا اس کو پکڑ لے گا شیر. بھینس جا رہی ہوگی جنگل میں, جنگلی گائے ہوگی اس کو پکڑ لے گا, کھائے گا, مار دے گا. یہ شیر کا کام ہے جنگل میں, کیونکہ شیر جنگل کا بڑا جانور ہے, بادشاہ کہلاتا ہے, تو وہ بدماشی کر رہا ہے, اس کے اندر بدماشی کی عادت بھری ہوئی ہے. اور جب وہ کسی شکاری کے گولی کا نشانہ بنتا ہے تو ایک گولی سے نہیں مرتا, کئی گولیاں کھا کے مرتا ہے, اتنا طاقتور ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, شیر جنگل کا بڑا ہے تو ظلم کر رہے, مار رہے, ہر ایک کو پکڑ کے وہ شکار بنا رہے, کھا رہے, پکڑ. جو جانور اس کے سامنے سے گزرے گا وہ بچے گا نہیں, جو جانور شیر کے سامنے سے گزرے گا وہ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, اچھی عادت ہے. سانپ ہے, سانپ دیکھو ڈستا ہے. سانپ کی کیا عادت ہے؟ ڈسنے کی. انسانوں کو بھی ڈستا ہے سانپ, انسانوں کو زیادہ ڈستا ہے. الحمدللہ ہمارے تو شہر کراچی میں گھر ہوتے ہیں, یہاں پہ سانپ نہیں ہوتے, لیکن جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں تو سانپ بہت نکلتے ہیں. آئے دن کسی جانور کو ڈس دیا, آئے دن کسی انسان کو ڈس دیا. کتنے لوگ بیچارے سانپ کے ڈسنے سے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ بچ جاتے ہیں علاج کر کے. لیکن سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا. سانپ کا کام کیا ہے؟ سانپ نقصان پہنچاتا ہے. سانپ کیا کرتا ہے؟ بچھو ہے, ڈستا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. چھوٹا سا کیڑا, ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو کہتے ہیں کھٹمل. کیا کہتے ہیں؟ جب کھٹمل اللہ نہ کرے کسی گھر میں آ جائے تو گھر والوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گھر چھوڑنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں کھٹمل کسی نے؟ نہیں دیکھے تو شکر ہے, نہیں دیکھے. دیکھیں تو اللہ کی پناہ مانگو کہ جب کھٹمل چھوٹا سا کیڑا ہے, اتنا سا, لیکن اتنی زور سے کاٹتا ہے کہ وہ جگہ پھول جاتی ہے. اور اگر کوئی کھٹمل آ جائے, اتنے گندے ہوتے ہیں, اور ایک کھٹمل آتا ہے تو اپنے ساتھ 100 کھٹملوں کی جماعت لے کر آتے ہیں, بہت زیادہ ایک ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. تو کھٹمل کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. یہ میں سارے وہ جانوروں کی مثال دے رہا ہوں جن کا کام ہے نقصان پہنچانا. اور دیکھو ایک جانور ہے بکری. بکری کسی کو کاٹتی ہے؟ بکری کسی کو مارتی ہے؟ بکری تو ایسی ہے کہ اگر اس پر کوئی حملہ آور ہو گردن نیچے کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بکری گردن نیچے کر کے کھڑی رہتی ہے. بکری اپنے سے فائدہ پہنچاتی ہے, دودھ دیتی ہے, سب دودھ دیتی ہے نا.
اللہ تعالیٰ نے بکری کے اندر سے دودھ نکالا, اس کا دودھ نکلتا ہے, سب پیتے ہیں, اور بکری اپنی ذات سے فائدہ پہنچا رہی ہے, کسی کو مارتی نہیں بکری. تو اب دیکھو میں نے آپ کو جانوروں کی مثالوں سے سمجھایا, اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا, انسانوں میں اشرف المخلوقات, سب سے اچھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقوں میں کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ساری مخلوق میں جانور بنائے, جنات بنائے, شیاطین بنائے, اور بہت سارے جانور مخلوق پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آسمانوں کی الگ, زمینوں کی الگ, پرندے الگ, چوپائے الگ, جانور جنگلات کی الگ, شہر کی الگ, ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی مخلوق بنایا؟ اشرف, سب سے اچھا انسان بنایا. اب اگر ہم بھی اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو یا تو بکری بن کر رہے ہیں, یا پھر سانپ اور بچھو جس کو مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, ڈس رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, ہر ایک کہہ رہے ہیں یہ بچہ مارتا ہے, یہ بچہ مارتا ہے. تو یہ عادت خراب ہے. یہ عادت کیا ہے؟ یہ عادت خراب ہے. تو آپ لوگوں میں سے ہر بچہ بھائی کوشش کرے, آپ لوگ ابھی سے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں, نہ کسی کو تکلیف دیں, نہ کسی کو ماریں, نہ کوئی گندی بات زبان سے نکالیں, نہ جھوٹ بولیں, نہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے کھائیں, نہ کسی کی چیز مانگ کر کھائیں. نمازوں کے ٹائم میں نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں. آپ کے شوق اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کر گیم, کارٹون, ویڈیوز دیکھتے رہنا, یہ گندے شوق ہیں, یہ گندے شوق ہیں. مجھے آج کے دور میں وہ بچہ بڑا اچھا لگتا ہے جو موبائل نہیں دیکھتا, کیونکہ سارے بچے موبائل دیکھتے ہیں آج کے دور میں. آج اگر مجھے معلوم چلتا نا یہ بچہ موبائل نہیں دیکھتا, موبائل نہیں لیتا, تو میں بہت حیرانگی سے اس بچوں کو دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں ماشاء اللہ, شاباش. کیونکہ کوئی بچہ بھی موبائل سے محفوظ نہیں رہا. سب بچے موبائل دیکھتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں, ٹائم بندے میں. ایک بچے کے والد آ کر کہنے لگے نہیں اس موبائل کا ٹائم باندھنا ہے. میں نے کتنا باندھنا ہے؟ کہنا آدھے سے پون گھنٹہ. میں نے کہا بہت اچھا, کم ہے ٹائم. میں نے کہا کم ہے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا یہاں پہ کچھ بچے ایسے 2 گھنٹے موبائل لیتے ہیں. کچھ بچوں کے گھروں سے ہمیں شکایت آتی ہے کہ 2 گھنٹہ موبائل جب تک یہ استعمال نہ کرے گھر آنے کے بعد, تو یہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہوتا, تھکن نہیں اترتی, سارے دن کی مدرسے کی تھکن یہ موبائل سے اتارتے ہیں. کھیلنے کا زمانہ چلے گیا. پہلے بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے, فٹ بال کھیلا کرتے تھے. سردیاں آتی تھی کیا کھیلا کرتے تھے؟ ہاں, ریکٹ کھیلا کرتے تھے. ہاں, اب سارے کھیل گیم ختم. اب صرف موبائل رہ گیا, اس میں سارے گیم دکھ رہے ہیں. ابھی کرکٹ شروع ہو جائے گا, کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے نا, ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا. ورلڈ کپ وہ لوگ کھیل رہے ہوں گے, جسمانی فٹنس ان کی بن رہی ہے, بھاگ رہے وہ ہیں, دوڑ رہے وہ ہیں, بیٹنگ وہ کر رہے ہیں, فیلڈنگ وہ کر رہے ہیں. ٹی وی پہ آپ دیکھ کر ورلڈ کپ اچھل رہے ہیں. آپ لوگ اچھل رہے ہیں. آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے دیکھنے سے؟ آپ کا جسمانی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جسم آپ کو مضبوط ہو رہے ہیں, پاؤں آپ کے مضبوط ہو رہے ہیں, بالنگ کرانے سے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ تو صرف بیٹھے موبائل پہ, چھکا لگ گیا, آؤٹ ہو گیا, بس. آپ کی جسمانی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ جب ہوگا کہ آپ اس موبائل کو چھوڑ دیں اور آپ خود کرکٹ کھیلیں, آپ خود فٹ بال کھیلیں, آپ خود گیمز کھیلیں. جو گیم بھاگنے دوڑنے والے ہو نا وہ کھیلیں, آپ بھاگیں دوڑیں, پھر آپ دیکھیں آپ کا جسم انشاءاللہ مضبوط ہوگا. بہت سارے ہمارا ایک دوست ہے, میں نے اس سے کہا یار آؤ گراؤنڈ میں چل کے بھاگتے. کہہ رہے مجھے بھاگنا نہیں آتا. بڑا لڑکا ہے, مجھے کہہ رہا مجھے بھاگنا. میں نے کہا فٹ بال کھیلتے ہیں, مجھے بھاگنے نہیں آتا. میں نے کیوں نہیں آتا بھاگنا؟ بھاگو نا میرے ساتھ. کہہ رہے نہیں بھاگنا نہیں آتا. کہہ رہے تو میں نے تھوڑی کوشش کری بھگانے کی, تو ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں کر کے بھاگ رہے ہیں, ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں کر کے. میں نے کہا نہیں بھاگو, گر جاؤ گے تم. تو بھی میں نے اس سے پوچھا آپ کو بھاگنے کیوں نہیں آتا بھائی؟ آپ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ آپ بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا یار بچپن میں کبھی بھی بھاگا ہی نہیں ہوں. بچپن میں نہ میں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہے, نہ کبھی فٹ بال کھیلا ہے. نہیں کھیلا میں نے, کچھ بھی نہیں کھیلا. اس لیے اس بیچارے کو بھاگنا ہی نہیں آتا. جبکہ بھاگنا, تیز چلنا, دوڑنا, یہ تو انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بھائی آپ لوگوں نے بچپن میں اتنا فٹ بال نہیں کھیلا ہوگا جتنا میں نے کھیلا ہے, اور نہ آپ نے اتنا کرکٹ کھیلا ہوگا جتنا میں نے کھیلا ہے, اور نہ آپ نے اتنی سوئمنگ کری ہوگی جتنی میں نے کری ہے. تو اس دوست کو میں اٹھا کر سوئمنگ پول لے گیا. میں نے کہا چل تو نہ بھاگ سکتا ہے, نہ دوڑ سکتا ہے, نہ کرکٹ کھیل سکتا ہے, نہ فٹ بال, مجھے سوئمنگ سکھاؤں گا. اس کو میں سوئمنگ پول لے کر گیا, اس کو میں نے سوئمنگ سکھائی, تو سوئمنگ کرنا سیکھ گیا. سوئمنگ کرنا سیکھ گیا. کچھ دن سوئمنگ کری تو کہہ رہے ہاتھ میں بڑے ہاتھ وہ ہو رہا ہے, جسم اچھا ہو رہا ہے. کیونکہ سوئمنگ کریں یا کرکٹ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں, جسم کو فائدہ پہنچتا ہے. کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟
اور صرف موبائل میں بیٹھ کر آپ صرف ویڈیوز دیکھتے رہیں, گیم دیکھتے رہیں, کرکٹ دیکھتے رہیں, کوئی آپ کے جسم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا, کوئی آپ کی جسمانی فٹنس نہیں ہو رہی, آپ کا جسم بیکار ہو رہا ہے, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں خراب؟ وہ سارے بولو. یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ باتیں کوئی بتائے گا آپ کو؟ یہ باتیں سمجھو بیٹا, سمجھنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, میں موبائل کا شوق اگر کسی بچے میں نہیں ہوتا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. میں کہتا ہوں واہ, آج کے دور میں ایسا بچہ ماشاءاللہ موجود ہے جو موبائل نہیں دیکھتا. کیونکہ ہر بچے کی ٹائمنگ بنی ہے موبائل کی, یا آدھے گھنٹے سے شروع ہوتی 2 گھنٹے تک جاتی ہے بچوں کی ٹائمنگ. مجھے معلوم ہے وہ بچے, مجھے معلوم ہے جن بچوں کی ٹائمنگ 2 گھنٹے تک ہے, کیونکہ ان کے گھر والے میں بتائیے 2 گھنٹے تک کی ٹائمنگ بنی ہے. نہیں, موبائل جب تک یہ 2 گھنٹے نہیں دیکھیں گے ان کا گھر آنے کے بعد دماغ صحیح نہیں ہوگا. پہلے موبائل چاہیے. موبائل کے لیے لڑتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں اس بچے کا نام لے سکتا ہوں, گردن نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اب وہ پیچھے دیکھ رہا ہے. یہ پیچھے دیکھ رہا ہے نا, پیچھے پیچھے نہیں دیکھو, تم ہی ہو, آگے دیکھو. ایک بچے کے والد نے مجھے کہا کہ موبائل کے پیچھے لڑتا ہے. ادھر موبائل کے پیچھے لڑتا ہے, میں آ کر لڑتا ہے, موبائل چھین کر زبردستی لیتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بھائی ایک تو کچھ باتیں تھیں جو آپ کی تربیت کے حوالے سے. دوسری یہ کہ اب دیکھو سردی شروع ہو گئی ہے, موسم چینج ہو رہا ہے, تو اس موسم کی چینجنگ میں لازم ہے کہ آپ لوگ, میں ہمیشہ سے منع کرتا ہوں, سب سے زیادہ جسم کو نقصان پہنچانے والی کولڈ ڈرنک ہے. کولڈ ڈرنک سب سے زیادہ نقصان, جوسز, کولڈ ڈرنک, آئس کریم سب سے زیادہ زہر ہے, اور سب سے زیادہ پیتے ہیں. سارے بچے پیتے ہیں. جب کھانے پہ بیٹھیں گے پہلے ان کو کولڈ ڈرنک چاہیے. منع کر کے لاکھ سمجھایا کہ مت پیو کولڈ ڈرنک, گلا خراب ہوگا. کولڈ ڈرنک, اب میں حیران ہوں, افسوس اتنا حیران کہ پہلے بڑوں کو شوگر ہوتی تھی, ابھی مدرسے میں ایک بچہ داخل ہوا اس کو شوگر ہو گئی بیچارے, اس کو پھر ابھی قاعدے میں تھا, یعنی 8 سال کا بچہ تھا وہ. شہروز, کیا نام تھا اس کا؟ نہیں, ایک شہروز, حسن شہروز. وہ بچے نے ابھی قاعدے میں آ کر لگا, اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کے ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا شوگر کا ٹیسٹ کراؤ, 400, 350, 400 شوگر آئی ہے اس کی. اب اس بیچارے کو اتنی سی عمر میں انسولین لگ رہی ہے جو بڑی عمر میں لگتی ہے انسولین. اس کے والد صاحب میرے پاس ہے, نہیں بھائی اب بتائیں میں کیا کروں, حفظ کراؤں نہیں کراؤں. میں نے کہا بھائی حفظ کرا لیں. کہہ رہے اب تو دن میں 2 دفعہ انسولین لگ رہی ہے اس کی, کھانے کی بھی ٹائمنگ ہے اس کی, سب کچھ نہیں کھا سکتا یہ. تو میں نے کہا اپنے گھر سے قریب جو مدرسہ ہے نا وہاں کرائے, تاکہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ گھر آتا رہے. اتنا سا بچے کو شوگر ہو گئی. شوگر تو بڑوں کو ہوتی ہے بڑھاپے میں, اور بچوں کو شوگر ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ کھاؤ آئس کریم ہے, پیو کولڈ ڈرنک. ایک کولڈ ڈرنک, ایک چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے نا کولڈ ڈرنک, اس میں پتہ نہیں کتنے چینی کے چمچ ڈلتے ہیں جب جا کر وہ کولڈ ڈرنک تیار ہوتی ہے. مجھے ایک بتا رہے تھے ایک صاحب, پتہ نہیں 10 چمچ بتائے یا 5 چمچ بتائے, کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل تیار ہوتی ہے. ایک بوتل میں اتنی چینی ڈلتی ہے. تو چینی سے تو شوگر ہوئی, اور کولڈ ڈرنک میں پتہ نہیں اور کون سے کیمیکلز ڈلتے ہیں جس سے گلے سینہ سب برباد. تو مجھے وہ بچے بھی بہت اچھے لگتے ہیں جو بوتل نہیں پیتے. چند ایک بچے ہیں کہ ہم کولڈ ڈرنک نہیں پیتے, بہت حیران ہوتا ہوں. کولڈ ڈرنک. اور ایک اور چیز ہے جو نقصان دے رہی ہے, شوگر بڑھا رہی ہے, وہ ہے چائے, میٹھی چائے. میٹھی چائے, بہت سارے بچوں کو میٹھی چائے پینے کی عادت ہوتی ہے, یہ بھی نقصان دہ. جس چیز میں چینی کی مقدار زیادہ ہے وہ نقصان دہ ہے. اچھی چیزیں کھاؤ بھائی, فروٹ کھایا کرو, چاکلیٹیں مت کھایا کرو. یہ جتنی چاکلیٹیں ہیں نا یہ سب برباد کر رہی ہیں, دانت بھی خراب کر رہے ہیں, دانت بھی خراب ہو رہے ہیں ان چاکلیٹوں سے, اور صحت بھی خراب ہو رہی ہے. فائدہ کچھ نہیں ہو رہا, پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کیلا کھا لو خرید کے, سیب کھا لو, فروٹ کھا لو. کیوں کھاتے ہو یہ چیزیں؟ بہرحال اب سردیوں کا زمانہ شروع ہو گیا. پہلے کام تو یہ کہ ٹھنڈا پانی, ٹھنڈی چیزیں چھوڑ دیں. سارے بچے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ, صحیح ہے. ٹھنڈا پانی مت لائیں اپنی بوتلوں میں. کسی بچے کی بوتل مجھے ٹھنڈی نہیں دکھنی چاہیے. ٹھنڈا پانی کوئی بچہ نہیں پیے گا آج کے بعد. اپنا خیال خود کریں گے آپ لوگ, اپنا خیال آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. پھر آوازیں نہیں نکلتی, گلا بند ہو جاتا ہے. بچوں کی آوازیں بند ہو, گلا خراب ہے. گلا کیوں خراب ہوا بتاؤ, پوری بات بتاؤ. آئس کریم کھائیے, کولڈ ڈرنک پیے, کیا کیا ہے؟ تو ٹھنڈا پانی چھوڑ دینا ہے, بالکل چھوڑ دیں گے سارے انشاءاللہ, بالکل چھوڑ دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبح ناشتے میں کوشش کریں 1 انڈا بوائل کر کے, اور اگر ہو سکے تو 2 انڈے بوائل کر کے, اور 1 گلاس ہلکے گرم دودھ میں 2 چمچ شہد ڈال کے کھانا ہے. اس سے آپ انشاءاللہ پوری سردیوں میں آپ کو نزلہ کھانسی نہیں لگے گا انشاءاللہ. پوری سردیوں میں قاری صاحب نزلہ کھانسی نہیں ہو سکتا اگر آپ صرف صبح 2 انڈے ابلے ہوئے اور نیم گرم دودھ, زیادہ گرم دودھ نہیں, ہلکا گرم دودھ میں
1 چمچ شہد ڈال لو، 1 چمچ شہد ڈال کے پی کر آ جاؤ، بس یہ بہترین ناشتہ ہے، اور اس ناشتے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحت اچھی ہوگی، نزلہ کھانسی بخار سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ۔ اور ایک چیز میں سردیوں میں اور بتاتا ہوں، 3 کھجوریں صبح کے ٹائم، 3 کھجوریں صبح کے ٹائم، بولو سارے، 3 کھجوریں کھا کر آنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو جسمانی لحاظ سے بھی تھیں اور آپ کی تربیت کے لحاظ سے بھی تھیں۔